عظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی القرشی الحاشمی الابتئی التحامی سیدنا و مقتدانا و ہدینا مولانا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صلوات پڑھیے محمد نو 10 ہو چکا ہے اور 25 پہ میرا وقت ختم ہو جائے گا، لہذا اس 15 منٹ کے اندر بہرحال جس انداز سے آپ چاہیں اس انداز سے سن لیجئے گا اور میں پڑھتا چلا جاؤں گا لیکن چونکہ محفل کا جشن کا مجلس کا اپنا ایک دستور ہوا کرتا ہے، لہٰذا میں آغاز جشن میں سب سے پہلے بارگاہ حضرت ولی عصر میں آج کی اس پرسعید شب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ تمام افراد کی اور حضرات کی خدمت میں بھی جو ہے وہ آج کی اس عظیم شب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں میرے معبود جن لوگوں نے بھی اس جشن کو سنوارا ہے سجایا ہے، جس انداز سے بھی دامے درہمے سخنے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور جتنے بھی شعراء کرام آئے تھے اللہ ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کو دن بدن رات دن جو ہے وہ ترقی عنایت فرمائے۔ ذکر ہے باب الحوائج کا، باب المراد کا، سقائے سکینہ کا، اہل حرم کی آس کا، سکینہ کی پیاس کا۔ ذکر ہے باب المراد کا، سقائے سکینہ کا، اہل حرم کی آس کا، کائنات کا جو آسرا ہے اسے محمد کہتے ہیں، محمد کا جو آسرا ہے اسے حسین کہتے ہیں، حسین کا جو آسرا ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ جو کائنات کا آسرا ہے اسے محمد کہتے ہیں، محمد کا جو آسرا ہے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کا آسرا ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ 1,18,000 عالمین میں، 1,24,000 نبیوں میں، بے پناہ اولیاء میں، لا تعداد اوصیاء میں جس ایک اکلوتے انسان کو دیکھ کر کافر کو بھی حسین یاد آ جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ ہاتھ رکھتے ہوئے کائنات عطا کرتی ہے تو غرور کرتی ہے، فخر کرتی ہے، تکبر کرتی ہے، سلام کی حاجت رکھتی ہے۔ ہاتھ رکھتے ہوئے کائنات جب دیتی ہے تو غرور کرتی ہے، لیکن جو بغیر ہاتھوں کے 7 نسلوں کو بنا دے اسے عباس کہتے ہیں۔ اس کی عطا کو تو سمجھو، اس کی فضیلت کو تو جانو، جسے باب المراد کہا جاتا ہے۔ بھئی شہر حاجات حسین ہے، باب الحوائج عباس ہے۔ شہر حاجات حسین ہے، باب الحوائج عباس ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، عظیم اور قیمتی جملہ ہے کہ شہر حاجات حسین ہے، باب الحوائج عباس ہے۔ قسم خدا کی مانگو گے اللہ سے، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بہت جلدی دیکھیں وقت ختم ہو رہا ہے، ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد۔ میں چاہوں گا کہ کم سے کم کروں کہ شہر حاجات حسین ہے، باب الحوائج عباس ہے۔ شہر حاجات حسین ہے، مظفر بھائی ذرا جاگیے گا کہ شہر حاجات حسین ہے، باب الحوائج عباس ہے۔ مانگو گے خدا سے ملے گا دستے علی سے، مانگو گے حسین سے ملے گا عباس سے۔ بلند کر کے نعرہ حیدری، جس کے بھی دونوں ہاتھ غازی عباس کا صدقہ ہے اور جس نے بھی نمک کھایا ہے علی اصغر کی ایڑیوں کا،
اس رگڑ کا اگر کوئی صدقہ کھا رہا ہے تو دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر۔ اذان محترم اس ذکر کی فضیلت کو پہچانے کہ یہ کتنا عظیم ذکر ہے۔ آج کائنات میں تذکرے پسند کیے جاتے ہیں، کسی کو نماز کا ذکر پسند ہے، کسی کو روزے کا ذکر پسند ہے، کسی کو حج کا ذکر پسند ہے، کسی کو تسبیح کا ذکر پسند ہے، کسی کو اللہ اکبر، کسی کو الحمدللہ، کسی کو سجدے کا ذکر پسند ہے، کسی کو رکوع کا ذکر پسند ہے، کسی کو جنت کا ذکر پسند ہے، کسی کو کوثر کا ذکر پسند ہے، کسی کو سلسبیل کا ذکر پسند ہے، کسی کو حور کا ذکر پسند ہے، کسی کو غلمان کا ذکر پسند ہے، کسی کو توبہ کا ذکر پسند ہے۔ بھائی کائنات میں تذکرے پسند کیے جاتے ہیں، یہ سارے ذکر کس کی خوشنودی کے لیے، کس کی رضا کے لیے؟ کہ سارے ذکر اس لیے پسند کیے جاتے ہیں تاکہ اللہ کو پسند آ جائے۔ نماز کا تذکرہ کہ اللہ کو پسند آ جائے، روزے کا تذکرہ کہ اللہ کو پسند آ جائے، تسبیح کا تذکرہ کہ اللہ کو پسند آ جائے، جنت کا تذکرہ کہ اللہ کو پسند آ جائے، کوثر کا تذکرہ کہ اللہ کو پسند آ جائے، سلسبیل کا تذکرہ کہ اللہ کو پسند آ جائے، توبہ کا تذکرہ کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ سارے تذکرے کائنات میں اس لیے کیے جاتے ہیں کہ اللہ کو پسند آ جائے، لیکن اللہ سے بھی تو پوچھو تجھے کس کا تذکرہ پسند ہے؟ پھر تو اگر دیکھیے اتنی لمبی محنت کا صلہ اتنے آہستہ سے نہیں، 24 رجب سے الحمدللہ جو ہے وہ مجلسیں اور محفلیں پڑھتا ہی چلا رہا ہوں۔ آپ کے یہاں اگر شب میں پڑھ دے رہا ہوں تو ان والے دوپہر میں اس کو کور کر لے رہے ہیں، تو وہ مسلسل یہ سلسلہ شروع ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ اگر کوئی خطیب لمبی محنت کر رہا ہے تو اس کا صلہ بھی ذرا سا کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا، کہ بھئی سارے تذکرے پسند کیے جاتے ہیں، اللہ کو پسند آ جائے، خالق کو پسند آ جائے، نماز کا تذکرہ کہ اللہ کو پسند آ جائے، روزے کا تذکرہ کہ اللہ کو پسند آ جائے، تسبیح کا تذکرہ کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ سارے ذکر اس لیے کیے جاتے ہیں کہ اللہ کو پسند آ جائے، لیکن اللہ کو کس کا تذکرہ پسند ہے؟ کہ اللہ کو اہل بیت کا تذکرہ پسند ہے۔ اب بڑھ کر پوچھئے اہل بیت سے، اے اہل بیت رسول، اے اہل بیت رسول، اے اہل بیت رسول، اے اہل بیت رسول، آپ کو بھی کسی کا تذکرہ پسند ہے؟ تو اہل بیت کہتے ہیں ہمیں وہ محفل بہت پسند ہے جہاں ہمارے چچا عباس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بولو بولو خدا کے لیے، ہو گیا وقت میرا۔ اللہ اکبر۔ ذکر کس کا ہے کہ جسے تمنا علی کہا جاتا ہے؟ ذکر کس کا ہے؟ ذکر کس کا ہے کہ جسے تمنا علی کہا جاتا ہے؟ تذکرہ کس کا ہے کہ جسے دعائے زہرا کہا جاتا ہے؟ ذکر کس کا ہے جسے منت زینب کہا جاتا ہے؟ ذکر کس کا ہے جسے چادر کلثوم کہا جاتا ہے؟ ذکر کس کا ہے جسے اہل بیت کا آسرا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ دعا کس کی دعا؟ کہ علی کی دعا۔ بھئی اللہ نے علی کو کیا کچھ نہیں عطا کیا تھا؟ بہت کچھ عطا کیا۔ امامت دی ہے، حلت دی ہے، حرمت دی ہے، عظمت دی ہے، دبدبہ دیا ہے، روب دیا، شجاعت دی، تلوار دی، آیت دی، قسمت دی، اولاد دی، سب کچھ عطا کیا تھا اللہ نے علی کو، لیکن بغیر مانگے عطا کیا تھا۔ امامت دی تھی بغیر مانگے، حوصلہ دیا بغیر مانگے، دبدبہ دیا بغیر مانگے، شجاعت دی ہے بغیر مانگے، آیتیں اتاری ہے بغیر مانگے، تلوار اتاری ہے بغیر مانگے۔ بھائی علی کو سب کچھ ملا بغیر مانگے، لیکن جب مرحلہ عباس کا آیا اللہ نے کہا علی سب کچھ بغیر مانگے دوں گا، لیکن عباس کے لیے ہاتھوں کو بلند کرنا ہوگا۔ جاگے جاگے بیدار ہو جائے۔ 5 منٹ میں جتنا جہاں تک پہنچ پاؤں، اور میرے اندر طاقت ہی کیا، اس لیے کہ مجھ جیسا کچمچ بیان اور بارگاہ ابوالفضل عباس
عظمت کے لیے قسم خدا کی اگر پنجوں کے بل بھی کھڑے ہو جاؤ تو آج کی اس شب اور اس محفل کی آپ اجر کو ادا نہیں کر سکتے. بہت بڑا جملہ آنے جا رہا ہے. یاد رکھیے گا کہ عباس کتنا عظیم ہے, کتنا گرا قدر ہے, کتنا بالا ترین ہے کہ حسن و حسین جیسے رسول کے پھول ہوتے ہوئے, حسن و حسین جیسے موتی ہوتے ہوئے, حسن و حسین جیسے نیرین طیبین معصومین ہوتے ہوئے علی کے آنگن میں اگر کسی بچے کی گنجائش ہو تو اسے عباس کہتے ہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدر. میں نے جو وعدہ کیا اس وعدے سے آپ کی محبت ہے میرے سر آنکھوں پہ, اور آج ابھی اگر جو قرضہ رہ جائے گا کل دوپہر میں نانپورہ میں ادا ہو جائے گا. 10-15 منٹ وہاں لے لوں گا ایکسٹرا اگر آپ چاہیں گے تو, آپ کی محبتیں اگر اجازت دیں گی تو. کہ ظاہر سی بات ہے کہ عباس کسے کہتے ہیں, کہ عباس اسے کہتے ہیں کہ حسن و حسین کے ہوتے ہوئے علی کے آنگن میں اگر کسی بچے کی گنجائش رہ جاتی ہے تو اسے عباس کہتے ہیں. اللہ اکبر. کیا مانگا ہے کہ جس نے کائنات میں, جس نے دنیا میں کچھ نہ مانگا تھا اس نے عباس مانگا ہے. اللہ اکبر. کائنات جس کا صدقہ کھاتی ہو, کائنات جس کے وسیلے سے مانگتی ہو, اگر وہ مانگ رہا ہے تو کیا مانگ رہا ہوگا. اللہ اکبر. قسم خدا کی کب مانگا ہے علی نے, کہ بھائی کب مانگا, کس وقت مانگا, کہ اس وقت مانگا ہے جسے نماز تہجد کہا جاتا ہے, نماز شب کہا جاتا ہے. اور نماز شب کیسی نماز ہے, کہ نماز شب ایسی نماز ہے جس میں تنہائی, اکیلاپن, خلوت, عبد ہوتا ہے یا معبود ہوتا ہے. اللہ اکبر. راز و نیاز اس انداز سے ہوتی ہے کہ اگر آپ بھی پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے خدا آپ سے ہم کلام ہے. بہت بڑا پیغام بھی میں نے دے دیا. اسے کہتے ہیں نماز شب, اسے کہتے ہیں نماز شب. اب نماز شب کے اندر علی دعا مانگ رہا ہے, علی دعا کر رہے ہیں. علی نے کیسی دعا کی ہے, علی نے کہا پروردگار ایک ایسا بیٹا عنایت فرما جس کے ہاتھ علی جیسے ہوں, جس کی آنکھیں علی جیسی ہوں, جس کے ابرو علی جیسے ہوں, جس کی پیشانی علی جیسی ہو, جس کی کلائیاں علی جیسی ہوں, جس کے بازو علی جیسے ہوں, جس کا حوصلہ علی جیسا ہو, جس کی شجاعت علی جیسی ہو, جس کی کاٹ علی جیسی ہو, جس کی حرب علی جیسی ہو, جس کی چال علی جیسی ہو, جس کی ڈھال علی جیسی ہو, جو چلے تو علی لگے, جو بولے تو علی لگے, جو گرجے تو علی لگے, جو چلے تو علی لگے. اب سنیے گا, بہت عظیم جملہ آنے جا رہا ہے. مغلی سرائے والوں, تمہاری محبتوں کے حوالے تمہارے قلوب میں اتر کر عزیز آبدی کا جملہ اگر سر چڑھ کر نہ بولے تو پھر لطف ہی نہیں ہے محفل کا, کہ ایسا بیٹا عطا کر جو چلے تو علی لگے, بولے تو علی لگے. اگر چہرے پر حجاب ڈال دے تو دشمن پہچان نہ پائے علی آیا ہے یا عباس آیا ہے. جملہ ادا نہیں ہوا ہے. سنے جملہ, کہ ایسا بیٹا عطا کر کہ جو چلے تو علی لگے, جو بولے تو علی لگے, جس کی ڈھال علی جیسی, جس کی حرب علی جیسی, جس کی چال علی جیسی. اللہ اکبر. اور قسم خدا کی اللہ نے کر بھی دیا ایسا کہ جب مدینے کی گلیوں میں عباس و علی اکبر چلا کرتے تھے تو مدینے کے لوگ دانتوں میں انگلیاں دبا کے کہتے تھے ذرا دیکھو تو صحیح, ایک شبیہ نبی ہے تو دوسرا شبیہ علی ہے. ظاہر سے بات ہے, یہ تو نہیں ہوگا
کہ سب نے کچھ نہ کچھ تبرے کا پڑھا اور میں خالی چلا جاؤں؟ ہاں، سب نے پڑھا کچھ نہ کچھ تبرے کے حوالے سے، سارے شعراء پڑھ گئے اور میں خالی چلا جاؤں؟ تو یہ تو ممکن نہیں تھا جی صاحب۔ اب چونکہ انہوں نے پڑھا ہے لہٰذا مجھے حوصلہ بھی ملا، ورنہ میں یہ چاہتا ہوں کہ خواہ مخواہ کا پنگا کیوں، ایک چل رہا ہے تو چلنے دو جی صاحب، ہے نہیں؟ اللہ نے شبی، بس آخری جملہ ہے، 2 منٹ میرے پاس رہ گئے، اسی میں دعا، اور یہ جملہ سن لیجئے کہ صاحب اللہ شبی بنا کے اتار رہا ہے۔ کیسی شبی اتاری اللہ نے؟ کیسی شبی اتاری؟ جو خود چل رہا ہے، جو خود بول رہا ہے، جو خود گرج رہا ہے۔ اللہ اکبر، عجیب مرحلہ ہے کہ بھئی اللہ اگر زندہ شبی اتار دے تو کوئی اعتراض نہیں، اور اگر ہم روزے کی شبی نکال لیں اعتراض ہونے لگتے ہیں۔ اچھا کیسا اعتراض؟ کہ جی صاحب روزہ دیکھا، تعزیہ دیکھا، یہ موضوع میں تھا نہیں، میں نے کہا ختم کر دی تقریر میں نے مولا عباس کی، کل یہاں سے آغاز کروں گا۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ عباس لگتے ہیں اور علی اکبر شبیہ پیغمبر لگتے ہیں۔ کہ اللہ کے جی صاحب کیا ہوا؟ کہ اللہ کے زری دیکھی، نکاح ٹوٹ گیا۔ لیکن یہ تو بتائیے جی صاحب، یہ جو زری نکلتی ہے، یہ جو تعزیہ نکلتا ہے، کیا صرف اور صرف ہمارے عزا خانے میں گھوم کے رکھ دیا جاتا ہے؟ کہ اللہ کے جی صاحب نے یہ صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے، ایک زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے کہ یہ تعزیہ نکلتا ہے۔ کہاں نکلتا ہے؟ کہ عزا خانے سے نکلا، چوراہوں سے ہوتے ہوئے مظفر بھائی، گلیوں سے ہوتا ہوا، سڑکوں سے ہوتا ہوا، محلوں سے ہوتا ہوا کربلا تک جاتا ہے، اور کربلا میں جا کے دفن ہو جاتا ہے۔ بھئی یہ تعزیہ میں نے بنایا، میرے باپ نے بنایا، میرے دادا نے بنایا، میرے پردادا نے بنایا۔ سلیم بھائی یہ تعزیہ میں نے بنایا، میرے باپ نے بنایا، میرے دادا نے بنایا، میرے پردادا نے بنایا۔ بھئی میں نے تعزیہ بنایا، آپ نے دیکھا، آپ کا نکاح ٹوٹا۔ میرے باپ نے بنایا، آپ کے باپ نے دیکھا، آپ کے باپ کا نکاح ٹوٹا۔ میرے دادا نے بنایا، آپ کے دادا نے دیکھا، آپ کے دادا کا نکاح ٹوٹا۔ بھئی میں نے بنایا، اب جملہ سن لیجئے، آخری جملہ ہے تقریر کا، میں نے بنایا، آپ نے دیکھا، آپ کا نکاح ٹوٹا۔ میرے بابا نے بنایا، آپ کے بابا نے دیکھا، آپ کے بابا کا نکاح ٹوٹا۔ میرے دادا نے بنایا، آپ کے دادا نے دیکھا، ان کا نکاح ٹوٹ گیا۔ تو زمانے والوں یاد رکھنا، جب کئی نکاح ٹوٹتے ہیں تو ایسا بیٹا پیدا ہوتا ہے جو حسین کے خلاف لکھتا ہے۔ سن لیجیے گا، پڑھوں؟ رہنے دیے بس۔ بہرحال بہت بہت آپ کا شکر گزار ہوں۔ عزیزو یاد رکھیے گا، علی کے بغض میں زبان بکتی ہے، ضمیر بکتا ہے۔ زبان بکتی ہے، کتنا معصوم ہے، پیارا ہے، بھلا ہے عباس، گود میں مصحف ناطق کے پلا ہے عباس۔ میرے سینئر اللہ انہیں سلامت رکھے، حسن مہدی میر پوری صاحب قبلہ، ان کے 4 مصرے پڑھ رہا ہوں اور ختم کر دیا میں نے جشن اپنے معینہ وقت میں، کہ کتنا معصوم ہے، پیارا ہے، بھلا ہے عباس، گود میں مصحف ناطق کے پلا ہے عباس۔ آمادہ نہیں ہے؟ دعائیں کرا دوں کہ کتنا معصوم ہے، کتنا معصوم ہے، پیارا ہے، بھلا ہے عباس، گود میں مصحف ناطق کے پلا ہے عباس۔ تو 5 معصوموں نے ایک ساتھ دعا مانگی ہے، تب کہیں جا کے زمانے کو ملا ہے عباس۔ پانچ معصوموں نے ایک ساتھ دعا، 5 معصوموں نے ایک ساتھ دعا مانگی ہے، تب کہیں جا کے زمانے کو ملا ہے عباس۔ تو آئیے، آج کی شب وہ شب ہے جس میں علی کے دعا قبول ہو رہی ہے۔ ام البنین کی آغوش وادی رشک ایمن بنی ہوئی ہے، حوریں مجدہ سنا رہی ہیں، حور و غلمان جنت میں پھول برسا رہے ہیں، اس لیے کہ آمد ہے ہم شکل علی کی۔ تو اس موقع پر اسی بارگاہ سے جس سے ساری کائنات لو لگاتی ہے، آسرا لگاتی ہے، آئیے بارگاہ مولا متقیان میں تہنیت و تبریک کے بعد
اپنے فقیر ہونے، اپنے سوالی ہونے، اپنے گداگر ہونے کا اقرار کرتے ہوئے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں۔ اے حلال مشکلات، اے مولا کائنات، اے امیر ممکنت، اے مولا متقیان، تجھے واسطہ تیرے بیٹے حضرت عباس کا، تیرے عباس کی حرمت کا واسطہ، تیرے عباس کی عظمت کا واسطہ، تیرے عباس کی جلالت کا واسطہ، روب اور شجاعت حضرت عباس کا واسطہ، یہ جتنے بھی ہاتھ پھیلے ہیں اس بارگاہ سے خالی ہاتھ نہ جائیں، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اے میرے معبود تو چاردہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ، خصوصاً آج کی شب کا واسطہ، آنکھیں بند کیجئے، جو روزے پر پہنچے ہیں، جنہوں نے وہ جلالت مطلبی اور ہاشمی دیکھی ہے، جنہوں نے بین الحرمین کا وہ جنتی نظارہ دیکھا ہے، وہ وہیں پہ اپنے آپ کو پہنچائیں کہ آپ باب المراد کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں۔ وہ خیرات کرنے والا بغیر ہاتھوں کے خیرات کرتا ہے، وہ خیرات کرنے والا 7 نسلوں کو بنا دیتا ہے۔ جو جس حوالے سے پریشان حال ہیں، اپنے پریشانی کو حضرت عباس سے کہیے، اے سقائے سکینہ، اے باب المراد، اے حضرت عباس، آپ کو آپ کی چہیتی بھتیجی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا واسطہ کہ یہاں پر جتنے بھی جو جس حوالے سے پریشان ہیں، سب کی تمام پریشانی کو دور فرمائیے۔ میرے معبود تو چاہتا معصومین علیہ السلام کا واسطہ، اس عظیم شب کا واسطہ، ہم سب کو رزق روزگار عنایت فرما، ہمارے رزق میں برکت عنایت فرما، ہمارے رزق میں وسعت عنایت فرما۔ اگر ہمارا رزق آسمانوں پر زمین پر نازل فرما، زمین پر ہم سے قریب فرما، قریب کر دیا ہے عطا فرما، عطا کر دیا ہے وسعت عنایت فرما، وسعت ہے تو برکت عنایت فرما، برکت ہے تو تیرے اور اہل بیت کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے معبود، ہم سب کو زیارات مقدسہ سے مشرف فرما، ادبات عالیہ کی حفاظت فرما، مزار بی بی زینب سلام اللہ علیہا، مزار بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی حفاظت فرما۔ میرے معبود، ہر طرف ظلم و جور کا عالم ہے، ہر طرف شیعہ کشی شیعہ نفرت جاری ہے، میرے معبود ظالمین کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ پروردگار، تجھے واسطہ شہدائے کربلا علیہ السلام کا کہ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، مرجع علی قدر آیت اللہ سستانی آیت اللہ خامنہ کو طول عمر عنایت فرما۔ اے میرے معبود، تو چاہدہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ عظیم، سب سے عظیم دعا، ہر مومن کے دل کی مراد، یوسف زہرا وارث کربلا منتقم خون حسین امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے عوان و انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اگر آپ کو اب روزے پہ کچھ مانگنے جانا ہو نا تو زیارت عاشورہ کا جملہ آج مانگتے جانا، وَرَزَقَنِ الْبَرَاءَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ، کہ پروردگار مجھے اہل بیت کے دشمنوں پہ تبرہ کرنے کا رزق عنایت فرما۔ وہ یہ مانگتے ہوئے جائے گا، ایک بلند ترین صلوات۔